ضروریات دین ساری مانے گا تو مسلمان ہوگا، اور کافر ہونے کے لیے تمام ضروریات دین کا انکار ضروری، کسی ایک ضروریات دین میں سے کسی ایک امر کا بھی انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اس کی مثال ہمارے حضرات نے لکھی ہے، یہ چادر ہے نا، اس چادر کے پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کونے سے لے کے یہ اس کونے تک کیا ہے، کسی جگہ پر بھی پلیتی لگی ہوئی، بولو نا، کسی جگہ ناپاکی، پیشاب، پخانہ، خون کسی جگہ بھی لگا ہوا، تب یہ چادر پاک ہوگی۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ، اگر اس چادر کے اس کونے پہ یہاں پہ پیشاب، پخانہ، خون، کوئی پلیتی، ناپاکی لگی ہوئی ہے تو چادر پاک ہے نا پاک ہے؟ میں اس کو اوپر اوڑھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں، بچھا کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ او بھائی اس کونے پہ لگی ہے نا، باقی ساری چادر کیا ہے؟ باقی ساری چادر کیا ہے؟ وہ بھی ناپاک ہے۔ اس کونے میں کیا ہوا؟ پلیتی لگ گئی۔ اس کونے کی پلیتی نے اس ساری چادر کو کیا کر دیا؟ حالانکہ یہاں اس کے اوپر ناپاکی اور پلیتی لگی ہوئی نہیں ہے۔ جب تک اس کونے کی پلیتی کو ختم نہیں کریں گے میں اس چادر کو اوپر اوڑھ کے نماز، بالکل اسی طرح میرے دوستو دائرہ اسلام سے نکلنے کے لیے، کافر بے ایمان ہونے کے لیے، ملت اسلامیہ سے نکلنے کے لیے تمام ضروریات دین کا انکار ضروری نہیں ہے۔ ایک اصول دین میں سے، ایک اصل کا، ضروریات دین میں سے ایک عقیدے کا بندہ اگر انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے نکل۔ اس کو ہمارے حضرات نے، علماء علم کلام والوں نے اس طرح لکھا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے نا، عقیدہ یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ عقیدہ تقسیم کو قبول، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی 99.99% مسلمان ہو اور 0.0001 یہ آدمی کافر ہو۔ سمجھ آئیے؟ 100 میں سے 99 حصے کیا ہو؟ مسلمان ہو، اور ایک حصہ 100 میں سے کیا ہو؟ کافر ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو۔ نہیں، اگر 1% یہ شرک کرتا ہے تو 99% اسلام کا کوئی اعتبار۔ جس طرح ایک کونے میں پاخانہ لگ گیا، پیشاب لگ گیا، تو باقی چادر کی پاکی کا اعتبار جب تک اس پلیتی کو نہیں ہٹایا جائے گا۔ تو ضروریات دین میں سے، اصول دین میں سے ایک عقیدے کا انکار کرنے سے باقی تمام عقائد کا انکار لازم آتا ہے، اس کا کوئی اعتبار۔ اچھا میں ایک اور سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، حج، سارے کام کرتا ہے، ساری چیزیں مانتا ہے، قرآن پاک بھی پڑھتا ہے، مانتا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے یہ جو قرآن پاک کے اندر سورۃ الکوثر ہے، میں اس کو قرآن نہیں مانتا، معاذ اللہ۔ بات میری سمجھ میں آئی ہے؟ ساری چیزیں مان رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ جو قرآن پاک کے اندر سورۃ الکوثر ہے، میں اس کو قرآن، آپ بتاؤ کیا ہے؟ ہاں جی، مسلمان ہے کافر ہے؟ جو کہتا ہے ذرا اونچا آپ بولو نا، کیا ہے؟ وہ کیا ہے بھائی؟ کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ، خیرات، حج، اور قرآن پاک کی 6000 سے زیادہ آیات کو مان رہا ہے، صرف 3 آیتوں کا یہ انکار کر رہا ہے، تو کیا ہے یہ؟ مسلمان ہے کافر؟ جو کہتا ہے کافر ادھر ہاتھ کھڑا کرو، مجھے پتہ چلے کس کس کو سمجھ میں آ گیا۔ اس کا مطلب آپ شرح صدر سے کہہ رہے ہو نا، ساری چیزیں مانتا ہے، صرف قرآن کی 3 آیات کا انکار کرتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ ایمان اور عقیدہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا، ایک چیز کا انکار ساری چیزوں کا انکار ہے۔ کذبت عاد المرسلین، اس آیت کے تحت مفسرین اور اس طرح کی دیگر آیات، قوم نوح نے رسولوں کا انکار کیا، قوم عاد نے رسولوں کا انکار کیا، قوم صالح نے رسولوں کا انکار کیا، تو مفسرین نے لکھا ہے ان قوموں کی طرف بیچ میں ایک ایک نبی آیا ہے، اللہ نے فرمایا سارے رسولوں کا انکار کیا، تو پتہ یہ چلا ایک نبی کا انکار سارے انبیاء کا انکار ہے، اس لیے کہ دعوت سب کی ایک ہے۔ ضروریات دین میں سے، اصول دین میں سے ایک چیز کا انکار بندہ کرے گا تو کیا ہے؟ بولو نا یار، صرف انکار ہی نہیں، شک کرے گا تب بھی کافر ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ عقیدہ نام ہے، ضروریات دین کو، اللہ کی ذات و صفات کو، پیغمبر کی ذات و صفات کو، جتنے ضروریات دین ہیں، دل دماغ کی، بولو نا،
یقینی کیفیت، دل دماغ کی یقینی کیفیت کے ساتھ، اور یقین کے مقابلے میں انکار نہیں آتا، یقین کے مقابلے میں شک آتا ہے۔ لہذا جب شک آ گیا تو یقین ختم ہو گیا، یقین ختم ہو گیا تو عقیدہ اور ایمان بھی ختم ہو گیا۔ جو آدمی ضروریات دین میں کیا کرے، یار پتہ نہیں اس طرح ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ شک کی کیفیت ہے۔ اس کی مثال امام اعظم فی الفقہاء امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور ایک مسلمان اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور وہ آدمی اس مسلمان کو بھی کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، یہ مسلمان اسے کہتا ہے اچھا تو اللہ کا نبی ہے تو تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے بعد ایک آدمی نے، بولو نا، نبوت کا دعویٰ کیا، ایک مسلمان اس کو کہتا ہے اچھا تو اللہ کا نبی ہے تو تیرے پاس اپنی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ فقد کفرا، یہ دلیل مانگنے والا مسلمان کافر ہو جائے گا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، یہ دلیل مانگنے والا آدمی حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر رہا ہے؟ بولیے نا، ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے؟ نہیں، شک کر رہا ہے۔ اس لیے یہ آدمی جب دلیل مانگ رہا ہے اس سے، اچھا تو اللہ کا نبی ہے تو تیرے پاس دلیل کیا ہے، اس آدمی کا حضور کے بعد دعوی نبوت کرنے والے شخص سے نبوت پہ دلیل مانگنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے حضور کی ختم نبوت پہ یقین، اس لیے اگر اسے حضور کی ختم نبوت پہ یقین ہوتا تو یہ اس بے ایمان کو کہتا تو جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، دجال ہے، کافر ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس کا دلیل مانگنا حضور کی ختم نبوت کے بارے میں اس کے شک کی، تو اس شک کی بنیاد پر ضروریات دین میں سے، اصول دین میں سے جو عقیدہ ختم نبوت ہے، اس کے اوپر اسے شک ہے، اس شک کی بنیاد پہ بھی یہ اسلام سے کیا ہو گیا؟ ضروریات دین کا انکار کرنے والا بھی، بولو نا یار، اس میں شک کرنے والا بھی، اور ضروریات دین کا غلط معنی بیان کرنے والا بھی، باطل معنی بیان کرنے والا بھی، وہ بھی کیا ہے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثلا نماز ضروریات دین میں سے ہے، بولیے نماز کیا ہے؟ یعنی نماز 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ اصول دین میں سے ہے۔ اب ایک آدمی یہ کہتا ہے جی نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اچھا لیکن نماز وہ نہیں جو تمہیں تمہارے علماء پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اچھا بھائی نماز کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں قرآن پاک میں، حدیث میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی ذکر بھی ہے، اور قرآن پاک میں آتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے پڑھو۔ لہذا نماز فرض ہے، لیکن نماز کا مطلب یہ ہے کرسی پہ بیٹھ کے اللہ 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 کا ذکر کر لو، نماز ہو گئی۔ سمجھ آئیے؟ ہاں، ایک آدمی کہتا ہے نماز فرض ہے، لیکن نماز کا معنی کیا ہے؟ کرسی پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لو، یہ بھی نماز ہے۔ جو علماء 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں جس میں قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، قعدہ وغیرہ ہے، وہ نماز، اس نماز کا وہ معنی نہیں ہے۔ نماز کا مطلب یہ ہے کرسی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر لو، بس یہ نماز ہو گئی۔ آپ بتاؤ یہ شخص نماز کو مانتا ہے؟ بولیے نا، جس کو بات سمجھ میں آئی ہے بولو۔ نماز کے لفظ کو مانتا ہے، نماز کے معنی کو۔ 1400 سال کی امت مسلمہ قرآن و سنت کی روشنی میں نماز کا جو معنی بیان کر رہی ہے، یہ شخص اس کا غلط معنی بیان کرتا ہے۔ ضروریات دین کے لفظ کو تو مانتا ہے، نماز فرض ہے، لیکن نماز کا معنی وہ کرتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف، 1400 سال کی امت مسلمہ کے عمل کے خلاف ہے۔ لہٰذا یہ لفظ نماز تو مانتا ہے، لیکن اسلام کے اندر جو نماز ہے اس نماز کو، تو جس طرح نماز کا انکار کفر ہے، جس طرح نماز کے فرض ہونے میں شک کرنا کفر ہے، بالکل اسی طرح نماز کا وہ معنی بیان کرنا جو قرآن و سنت اور 1400 سال کی امت کے عقیدے کے خلاف ہے، یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ کیوں؟ یہ نماز کا ماننا نہیں ہے، یہ بھی نماز کا انکار ہے۔ لفظ مان رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ نماز کا، 3 چیزیں میں نے عرض کی، ضروریات دین، اصول دین کا انکار بھی،
بولو نا یار، اس میں شک بھی کفر ہے، اور اس کا غلط معنی بیان کرنا بھی کفر ہے۔ چوتھی ایک بات اس کے ساتھ ملا لیں، پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ مومن اور مسلمان ہونے کے لیے نیت اور ارادہ ضروری ہے۔ مومن اور مسلمان ہونے کے لیے، او بچے ادھر دیکھو، ادھر دیکھو نا یار، یہ تو آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ بزرگوں کو تو بات سمجھ میں آئی ہوئی ہے۔ مومن اور مسلمان ہونے کے لیے کیا ہے جی؟ نیت اور ارادہ، قصد ضروری ہے۔ بغیر نیت اور ارادے کے مومن، مثلا اس کی مثال، باہر دکان ہے، اس دکان کے اوپر نام لکھا ہوا ہے، چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے نیچے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ ایک ہندو گزرا، عیسائی گزرا، سکھ گزرا، اور وہ اس دکان کا ٹائٹل پڑھنے لگ گیا، بورڈ پڑھنے لگ گیا، اوپر سے پڑھتا آ رہا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی روانگی کے اندر اس نے ساتھ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھ لیا، مسلمان ہو جائے گا؟ ہاں، نہیں ہوگا۔ مومن اور مسلمان ہونے کے لیے دل کا ارادہ، نیت اور قصد ضروری ہے۔ میرے دوستو، کافر ہونے کے لیے، ملت اسلامیہ سے نکلنے کے لیے ملت کی تبدیلی کی نیت ضروری نہیں ہے، ارادہ ضروری نہیں ہے۔ اس کی ایک دور حاضر کی مثال، مرزائیت کا فتنہ جب عروج پہ تھا، اور وہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کو باہر کے ملک کی نوکری، ملازمت اور وہاں کی نیشنلٹی کے جھانسے میں یہاں سے لے کے جاتے تھے۔ فارم کے اوپر صرف یہ فل کرنا ہوتا تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میں مرزائی اور قادیانی ہوں۔ اب وہ صرف کاغذ فل ہوتا تھا، اور وہ اسے پڑھوایا جاتا تھا، یا وہ خود لکھتا تھا اور وہ اس کے نیچے دستخط کر لیتا تھا۔ اس کے دل کے اندر یہ ارادہ نہیں ہوتا تھا۔ امت مسلمہ کے علماء نے اس فتنے کو بھانپتے ہوئے یہی فتویٰ دیا تھا کہ یہ شخص دائرہ اسلام سے نکل گیا، اس لیے کہ مرزائیت اور قادیانیت کفر کا شعار ہے، کفر کی علامت ہے۔ ایک آدمی جب اسے تسلیم کر رہا ہے، قبول کر رہا ہے، نیت ارادہ ہو یا نہ ہو، وہ آدمی دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ ایک مسلمان جس کا دماغ ٹھیک ہے، عقل ٹھیک ہے، دماغی توازن خراب نہیں ہے، عقل خراب نہیں ہے، قرآن پاک کا نسخہ معاذ اللہ اٹھایا، اور اٹھا کے اس نے گندگی اور غلاظت کے گٹر میں پھینک دیا۔ اب یہ 1000 دفعہ کہتا رہے کہ میری تو قرآن کی توہین مقصود نہیں تھی، بغیر نیت اور ارادے کے اس شخص نے، دماغ ٹھیک ہے، عقل کا توازن ٹھیک ہے، اور وہ قرآن پاک معاذ اللہ اٹھا کے اس نے گندگی میں پھینک دیا۔ یہ کفر کی علامت کا ارتکاب کیا بغیر نیت اور ارادے کے، یہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اس لیے کہ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدے کے بارے میں کہیں بھی کمپرومائز نہیں ہے، لچک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے، چلو یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس وقت باطل دنیا میڈیا کے توسط سے اور میڈیا کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے امت مسلمہ اور بالخصوص اس کا جو نوجوان طبقہ ہے، ان کے دلوں میں ضروریات دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ انکار پہ نہیں لا رہے، انکار پہ نہیں لا رہے۔ کوئی مسلمان بھی اپنے ہوش حواس ٹھکانے رکھتے ہوئے معاذ اللہ حضور کی ختم نبوت کا انکار نہیں کرے گا، لیکن شک شبے میں پڑے گا۔ گزشتہ دور کے اندر یہ 3-4 سال پہلے پارلیمنٹ کے ایک رکن نے کیا بات کہی، جو بھی میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا چکا، او جی مرزائی اور قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ، سارے کام کرتے ہیں، صرف ختم نبوت کے مسئلے میں ایک پوائنٹ ہے نا جس کے اندر اختلاف ہے۔ تو یہ مولویوں نے کیا بنایا ہوا ہے، چلو 99 باتیں تو مان رہے ہیں نا، 99 باتوں میں تو ان کو اپنے ساتھ لو نا، ایک چیز کا انکار کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، ہمارا وہ مسلمان بھائی جو عقیدے کی اہمیت، نزاکت اور اس کی حیثیت کو نہیں سمجھتا ہوگا، کہ یار یہ MPA صاحب کی بات تو ٹھیک ہے، 99 باتیں تو وہ ہماری لے رہے ہیں، ایک چیز میں مسئلہ ہے نا، ایک چیز میں اختلاف ہے نا، اب وہ شک میں پڑ جائے گا۔ اور میں نے عرض کیا جب مسلمان شک میں آیا تو عقیدہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اس لیے ضرورت ہے اس امر کی، چونکہ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین، اصول دین میں سے ہے، اسلام کا محوری اور مرکزی عقیدہ ہے۔
اس کا انکار ہی کفر نہیں، اس میں شک بھی کفر ہے اور اس کا غلط معنی بیان کرنا بھی کفر ہے۔ تو ان دروس کی ضرورت اس وجہ سے بھی محسوس ہوئی کہ اس وقت مرزائیوں اور قادیانیوں کے جو مختلف چینل الیکٹرانک میڈیا کے اوپر چل رہے ہیں وہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کو مختلف قسم کے شکوک و شبہات میں ڈال رہے ہیں۔ تو ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ درست بھی ہو، اور الحمدللہ بڑی تعداد میں درست ہے عقیدہ، لیکن اس پہ پختگی کی ضرورت ہے کہ ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے، شکوک و شبہات پھیلانے کی وجہ سے ہمارا مسلمان نوجوان کی شک میں مبتلا نہ ہو جائے اور اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو نہ بیٹھے۔ ہمارے حضرات علماء اکابر ان کی زندگیوں میں، عمروں میں، علم و عمل میں اللہ برکتیں نصیب فرمائے، اس خاص عنوان کے اوپر توجہ دی، اس خاص عنوان پہ۔ اور ہمارے اکابر میں جو عالمی دنیا پہ، عالمی حالات پہ نظر رکھتے ہیں، ان اکابر ہمارے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کفر کی نظر آپ کے پاکستان کے آئین کے اوپر ہے، اور اس آئین کے اندر بھی مرکزی عنوان جو ناموس رسالت کا ہے، مرکزی عنوان جو توہین رسالت کی سزا کا ہے، مرکزی عنوان جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے، مرزائیت اور قادیانیت کے کفر کے حوالے سے ہے، اس آئین کو یا تو بالکل ختم کر دیا جائے یا اس میں ایسی ترامیم اور تبدیلیاں کر دی جائیں کہ جس سے عقیدہ ختم نبوت مشکوک اور متنازع بن کے رہ جائے۔ یہ عقیدہ متنازع بن گیا تو مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ختم ہے پھر۔ تو اللہ ان حضرات کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے۔ ہر ہفتے ایک درس اسی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے، تو میں نے عقیدے کی اہمیت، معنی اور ضرورت کے اوپر مختصر سی بات کی ہے۔ باقی ختم نبوت کا معنی، اس کا مطلب اور اس کے ہم سے تقاضے کیا ہیں، انشاءاللہ امیر صاحب اس پہ گفتگو فرمائیں گے۔ تو یہ جو ہمارے علاقے کے اندر ہم ہفتہ وار درس ختم نبوت ہے، آپ بتاؤ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ جی کون کون کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے؟ دیکھو روزانہ نہیں ہے، روزانہ اپنی مسجدوں میں ہوتا ہے نا درس، یہ ہفتے کے بعد ہے، اور میں انشاءاللہ مفتی صاحب سے گزارش بھی کروں گا، امیر صاحب کو کہوں گا کہ اس کو آپ مختصر کریں گے، جتنا مختصر ہو۔ یہ جو ہمارا 1.5-2 مہینے کے بعد جیسے آج پروگرام ہے، چلو اس میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ زیادہ بھی لگ جائے، دروس انشاءاللہ مختصر ہوں گے تاکہ ہر آدمی اس وقت کی پابندی کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچے۔ آپ کا علاقہ اتنا لمبا کئی کلومیٹروں پہ پھیلا ہوا نہیں ہے، ہفتے بعد آپ علاقے کی ہر مسجد میں درس میں پہنچ سکتے ہیں۔ تو کون کون نیت کرتا ہے میں ہر درس میں پہنچنے کی کوشش کروں گا؟ باہر سے ہمارے حضرات علماء آئیں یا ہمارے مقامی حضرات علماء درس دیں گے تو خود بھی پہنچیں گے، اپنے بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، اپنے نوجوان نسل کو، تاکہ ہمارے عقیدے کی حفاظت بھی ہو، پختگی بھی ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و صفات کے ساتھ جو تعلق مطلوب ہے، اللہ ہمیں وہ تعلق قائم رکھنے اور اس کو پختہ اور مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔